علیکم، میں ہوں ڈاکٹر روبینہ ناصر۔ آج ہم ایک بہت اہم اور عام مسئلے پہ بات کریں گے جس سے تقریباً ہر ماں نارمل ڈیلیوری اور سی سیکشن کے بعد گزرتی ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد پیٹ کے نیچے ایک گولا ہوتا ہے، تو وہ گولا بہت سی خواتین کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن جو پرائمری ہوتی ہیں جن کا پہلا بچہ خاص طور پہ ہوتا ہے اور انہوں نے ڈاکٹروں کو دکھایا ہوا نہیں ہوتا، اس سے ہر مسئلے پہ ڈسکس نہیں کیا ہوتا، تو وہ گھبرا جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ گولا یا تو رسولی ہے، یا پھر یہ پس پڑ گئی ہے، پاک پڑ گئی ہے، یا پھر یہ اندر زخم ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ سے سوج آ گئی ہے، سویلنگ ہو گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ گولا کیوں بنتا ہے۔ یہ گولا کوئی بیماری نہیں بلکہ ایک نارمل عمل ہے۔ اس کا میڈیکل نام یوٹرائن فنڈس یا کانٹریکٹڈ یوٹرائن۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ اس لیے بنتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد جو مطلب کہ خواتین کی یوٹرس ہوتی ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایک سخت سا گولا فوراً ہی بن جاتا ہے۔ یہ نہ بنے تو کیا ہوتا ہے، یہ نہ بنے تو یہ ڈھیلا ڈھالا رہے، یا نہ بنے یا مطلب کہ یہ سخت نہ ہو تو اس عورت کو بے تحاشا خون شروع ہو جاتا ہے، فوراً وہ پیل ہو جاتی ہے، شوق میں چلی جاتی ہے، اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں فوراً ہی آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور اس کے مطابق آپ میڈیسن لیں۔ اگر آپ نے گھر میں ڈیلیوری کروائی ہے، اگر آپ نے ہاسپٹل میں ڈیلیوری کروائی ہے، سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں، وہ تو ڈاکٹر انشاءاللہ آپ کا کنٹرول کر لیتی ہیں۔ اگر یہ مطلب کہ گولا نہ بنے تو اس سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گولا بن جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ گولا خون روکنے کے عمل کو بند کرتا ہے۔ یوٹرس جب سکڑ جاتی ہے، گولا سخت ہو جاتا ہے تو خون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، درد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو گھروں میں یا ہاسپٹلز میں اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ کوئی سوتی کپڑا لے کے 4 انچ کا سوتی کپڑا لے کے اس سے گولے کو اوپر سے باندھ دینا، پیٹ کو باندھ دینا چاہیے جہاں گولا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا پھر اس کے اوپر بیلٹ باندھ دینی چاہیے۔ بعض لوگ بیلٹ باندھ سکتے ہیں، بعض لوگ صرف کپڑا باندھ سکتے ہیں، تو یا کپڑا باندھ لیں، بہت زیادہ ٹائٹ نہیں، جن کے محسوس ہو کے گولے کو پکڑا دیا۔ پھر آپ کو کم از کم 11 دن تک آپریٹ کے بعد نہیں، مطلب بہت تھوڑا چلنا چاہیے، بہت تھوڑا بیٹھنا چاہیے۔ اور جب نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے پھر یہ گولا 3 سے 5 دن تک سکڑ جاتا ہے، اور بعض دفعہ آپریشن میں ہوتا ہے کہ یہ گولا جو ہے 8 دن بھی لے سکتا ہے، کیونکہ آپریٹ جب ہوتا ہے نا تو وہ اس کے بعض عورتوں کو سویلنگ بھی ہو جاتی ہے گولے کے ساتھ، بعض عورتوں کو مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے کروٹ ادھر سے کروٹ، ادھر جا ادھر جا، اتنا زیادہ چلنا نہیں چاہیے، اس کی وجہ سے بھی سویلنگ ہو جاتی ہے، اور اس میں 3 سے 8 دن تک گولا سکڑتا ہے بعض عورتوں میں۔ لیکن جو اپنی حفاظت کرتی ہیں ان کا گولا جو ہے وہ جلدی سکڑ جاتا ہے 3 دن میں، نارمل میں تو 3 دن میں سکڑ جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ڈائٹ میں لینا چاہیے یخنی۔ میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ بکرے کی، مرغے کی اور مٹن اور بیف کی یخنی لیں، اور اس میں مرچیں بالکل کم ڈالیں، نمک بالکل کم ڈالیں، تاکہ آپ کا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے یا آپ کو معدے کی تکلیف نہ ہو جائے۔ مرچ نمک زیادہ کھانے سے معدے کی تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ گھی بالکل نہ کھائیں۔ بیچ میں اگر یخنی میں ڈالنا تو دیسی گھی کا 1 چاول کھانے والا، مطلب 2 کپ میں چاول کھانے والا چمچ آپ ڈال سکتی ہیں گھی، اگر ویسے اچھا نہیں لگتا۔ گھی والے پراٹھے نہ کھائیں، اور میٹھی چیزیں، حلوہ جیسے ہمارا رواج ہے دیہاتوں میں
कि फ़ौरन ही कढ़ाइयाँ चढ़ जाती हैं, हलवे बनने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें नट्स डाल देते हैं और वो औरत को दूध मलाई वाले दूध के साथ दे खिलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आप नट्स खाना चाहती हैं तो हलवे के बगैर आप नट्स खा सकती हैं। गोश्त की यखनी पहले 3 दिन तो आप गोश्त भी खा सकती हैं, लेकिन इतना गला हुआ हो कि आपकी ऐसे उंगली लगे और वो टूट जाए, इतना नरम होना चाहिए। आप दलिया खा सकती हैं, आप खिचड़ी खा सकती हैं, ठीक है, वो भी पतली पतली बनी हुई चावलों की, चावल बॉयल करके वो पानी गिराए, फिर उसके बाद आप वो चावल खा सकती हैं बहुत नरम पके हुए, ठीक है। उसमें आप गोश्त भी डाल सकती हैं, लेकिन ये आलू और बड़ा गोश्त तो मैं कहूँगी आप ना ही खाएं और इस किस्म की चीज़ें आप ना खाएं। और इंशाल्लाह आप 3 दिन में नॉर्मल डिलीवरी वाले बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं और ठीक हो जाती हैं। और ये सजेरियन वाली जो है 3 से 5 दिन, 5 से 8 दिन भी लग सकते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। आज की मालूमात से आपकी परेशानी बहुत हद तक दूर हो गई होगी और इस मफीद मालूमात के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। मैं डॉक्टर रुबीना, आपकी सेहत मेरी तरजीह है और आप मुझे दुआओं में याद रखिए। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। थैंक यू।